بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، میرے عزیز دوستوں، ہم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں. یہ بہت عظیم دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اتنی پسند اور کسی اور دنوں میں نہیں جتنی ان دنوں میں پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص یہ عمل کے دن ہے کہ بندے اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں. اللہ تعالیٰ بہت اس کو پسند فرماتے ہیں. لہذا جتنا زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، جتنا زیادہ کیے جائیں، اتنا ہی آخرت میں اس کا اجر و ثواب نصیب ہوگا. اور اعمال صالحہ کی تو ایک لمبی فہرست ہے. اس میں یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بتانی ہوتی ہے. ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائیں. صرف اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں اور کسی چیز کی نہیں، ورنہ شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، ان کی مرضی جس چیز کی قسم کھائے تو ان راتوں کی قسم کھائیے. والفجر ولیال عشر. تو یہ بہت عظیم راتیں ہیں، بہت عظیم دن ہیں. پورے 10 ذی الحجہ کی راتیں اور دن، اس میں خوب زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور ان دنوں کا میں ہر دن کا روزہ رکھنا، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، بڑی فضیلت رکھتا ہے. 1 سال روزوں کا ثواب. ایک دن کا روزہ رکھنا ان دنوں میں گویا کہ 1 سال روزہ رکھا، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور عرفات کا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے بھی اور پچھلے بھی، اگلے سال کے اور پچھلے سال کے. یعنی حدیث اس طرح ہے: عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب الی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ عرفات کے دن کا روزہ یہ اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور یہ گناہوں کا کفارہ جو ہے یہ صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے. کبائر جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کبائر جو ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. کبائر جیسے کہ سود کھانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، جھوٹی گواہی دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، بہت سے کبائر ہیں. ایک فہرست ہے کبائر کی بھی، تو یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں.
اور توبہ جو ہے وہ اس کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے جو کر رہا ہے۔ نمبر 2، ندامت ہو، جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو۔ نمبر 3، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ جو گناہ ہو گیا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تلافی معافات کی تلافی کرے۔ مثلا کسی کے ذمہ نمازیں ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھی تھیں تو ان کو پڑھنا شروع کرے، قضا نمازیں پڑھنی شروع کرے۔ اور جو کچھ روزے نہیں رکھے تھے تو روزے رکھو، روزوں کی قضا کرے، رکھنا شروع کرے۔ کچھ سالوں کی زکوٰۃیں نہیں دی تھیں تو زکوٰتیں ادا کرے۔ حج فرض ہوا ہے، حج نہیں جاتا تو حج فرض ادا کرے، یعنی تلافی کرے، جو اس کے ذمہ ہے اس کو پورا کرے۔ اور حقوق العباد میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، اس کو ادا کرے۔ کسی کو ادھر گالی دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں۔ یہ چوتھی شرط ہے، تلافی کریں، یعنی جی حقوق اللہ کی بھی تلافی کریں اور حقوق العباد کی بھی تلافی کریں۔ یہ 4 شرائط ہیں توبہ کے۔ صرف زبانی کہہ لینے سے توبہ نہیں ہوتی۔ جی بہرحال ان دنوں میں جو ہے خوب زیادہ تو استغفار و توبہ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ویسے تو زندگی کا معمول بنائے، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کریں استغفر اللہ و اتوب الیہ، لیکن ان دنوں میں زیادہ پڑھیں۔ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں، جو رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، صحت اچھی ہے، برداشت کر سکتا ہے، روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، جماعت سے باجماعت نمازیں پڑھیں، اور صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ جی والدین کی اطاعت کریں، خدمت کریں، رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کریں، اور یتیموں پر بھی خرچ کریں، صدقہ دیں، اور تلاوت کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ ایک حدیث شریف میں ان دنوں میں جو ہے فرمایا کہ تسبیح، تحمید اور تکبیر زیادہ کہو، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ زیادہ کہو، حدیث شریف میں فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ عرفات کے دن جو ہے نا، اس سے صبح فجر سے لے کے 13ویں کی ذی الحجہ تک تو واجب ہے ہی، لیکن عام دنوں میں ابھی بھی ہے وہ یہ تسبیح سبحان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو ساری زندگی کا معمول ہونا چاہیے، لیکن ان دنوں میں زیادہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔